السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے بعد میدان محشر کی حاضری کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محشر کی تمام تر مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو یہاں اچھے اعمال کیے ہوں گے وہی کل کام آئیں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں اور ایمان نہیں ہے تو بھی محشر میں پریشانی ہی پریشانی ہے، اور اگر ایمان ہے اور اچھے اعمال نہیں ہے تو بھی پریشانی کا سامان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلد ہی شفاعت نصیب ہو جائے، مگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بدعملی یا بے عملی بھی پکڑ کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اس دن زمین اپنی خبریں دے گی۔ اب حضور فرماتے ہیں قال اتدرون ما اخبارہا، کیا جانتے ہو کہ یہ کیا خبریں ہیں؟ زمین کیا خبر دے گی؟ حضور کا یہ پوچھنا، یہ اس کے بعد خود حضور کا جواب دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بات پوچھ کر بتائی جائے وہ خوب یاد رہتی ہے، اس لیے اس طرح بتایا کہ خود ہی سوال فرمایا اور خود ہی جواب عطا فرمایا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا اللہ رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانے۔ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا۔ قال فهذه أخبارها، حضور فرماتے ہیں کہ زمین کی خبر یہ ہے کہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی اس کی جو اس نے اس کی پیٹھ پر عمل کیے۔ زمین کہے گی کہ مجھ پر فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہی زمین کی خبریں ہیں۔ یعنی سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین جو ہے وہ خبریں دے گی، تو زمین کی پیٹھ پر بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہاں زمین کی پیٹھ سے عام جگہ مراد ہے، یعنی زمین کے اوپر، پھر چاہے مکان میں، چاہے چھت میں، چاہے پہاڑ کی چوٹی پر، چاہے سمندر کی سطح میں، چاہے ہوائی جہاز میں، کہیں بھی اگر جو بھی عمل کیا ہے وہ زمین کی پیٹھ کے اوپر ہے، اور زمین کا پیٹ اس سے مراد قبر ہے۔ تو زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی رہ کر کے، 7 پہاڑوں میں چھپ کر کے بھی اگر کیا ہے تو وہ زمین گواہی دے گی۔
اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں حواس ہے، حس ہے، یہ عمل کرنے والوں کو بھی پہچانتی ہے اور ان کے عملوں کو بھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة فرأى الناس كأنهم يقتشرون قال اما انکم لو اکثرتم ذکرها ذم اللذات لشغلکم اما ارى الموت فاکثروا ذکرها ذم اللذات الموت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو کہ موت، اس سے جو ہے انسان غفلت سے اور گناہوں میں ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میں کروں گا اور اس وقت اگر یہ موت آ جائے گی تو میں کیا کروں گا، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمًا إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ۔ یہ اس حدیث میں زمین کی گواہی کی بات ہوئی تھی، یہاں قبر روزانہ انسان کو پکار پکار کے کہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس میں جو ہے آدمی مرنے کے بعد دفن ہوگا، یا اس کا جہاں بھی جو ہے مرنے کے بعد ٹھکانہ ہے، وہ ہر روز پکارتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ زبان کال سے پکارتی ہے، اور اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سنانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسانوں تک یہ ساری باتیں حضور کی زبان فیض ترجمان سے پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبر کہتی ہے میں انا بیت التراب انا بیت الغربہ، قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، مسافری کا گھر ہوں، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ میں مٹی کا گھر ہوں، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے آج جب تنہائی میں نفس گناہوں کی طرف ابھارے تو کبھی قبر کو یاد کر لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یموت الا ندیمہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں جو مرے مگر شرمندہ نہ ہوگا، یعنی ہر ایک شرمندہ ہوگا۔ قالوا وما ندامت یا رسول اللہ، قال ان کان محسنا ندیمہ اللہ یکون ازداد وان کان مسیئا ندیمہ اللہ یکون نزعا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اس کی شرمندگی کیا ہوگی؟ فرمایا اگر نیکوکار ہوگا تو شرمندہ ہوگا کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور گنہگار ہوگا تو شرمندہ ہوگا کہ اس نے گناہ کیوں نہیں چھوڑے، وہ گناہ سے کیوں باز نہیں آیا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانے،
جتنا موقع ملے وہ اللہ کی یاد میں گزارے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا اس دنیا کا ایک ہی پھیرا، مڑ نہیں آنا دو جی بار۔ اس دنیا کا ایک ہی پھیرا، مڑ نہیں آنا دو جی بار۔ جو کرنا ہے کر لے یار ہو جا سمجھدار۔ کوئی شخص اگر اپنی ساری زندگی سجدہ و سجود میں گزار دے تو بھی وہ کل قیامت میں کہے گا کہ یہ میری عمر اور زیادہ کیوں نہ ہوئی کہ میں سجدے سجود اور زیادہ کر لیتا، اور آج جنت میں اس سے بھی اونچا درجہ پاتا۔ اس فرمان عالی سے حضرات انبیاء کرام یہ الگ ہیں۔ انبیاء کرام کو ندامت نہیں ہوگی، وہ تو اس سے پاک ہے۔ اور حضور نے جو فرمایا اس میں کفار اور گنہگار سب داخل ہیں۔ کفار کو شرمندگی ہوگی کہ ہم مسلمان کیوں نہ بنیں، اور گنہگاروں کو شرمندگی ہوگی کہ ہم نیک اور پرہیزگار کیوں نہ بنیں، گناہوں سے باز کیوں نہیں آئے۔ مگر کفار کو اس وقت کی یہ شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں جو وقت ملتا ہے، آج اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کیرم بورڈ، پب جی، ٹک ٹاک میں ٹائم گزار دیا۔ جو لوگ آج تک وقت کی شکایت کرتے تھے، وقت کی کمی کی شکایت کرتے تھے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، ہمیں جو ہے نوکری اور ہمیں دنیا کی جھنجھٹیں، وہ گھنٹوں آج مہینوں سے فرصت پانے کے باوجود بھی، گھر میں رہنے کے باوجود بھی ایک سے ایک کھیل میں مشغول رہے۔ مگر اتنے تقریباً 3 مہینہ جو ہے لاک ڈاؤن رہا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ 10-20% بھی ہمارے بھائیوں نے قرآن ختم کیا ہو، یا کسی نے 3 مہینے کے اندر ایک 25-50 ہزار درود شریف ہی پڑھا ہو، کلمہ شریف ہی پڑھا ہو۔ اگر 70,000 کلمہ شریف پڑھ کر کے رکھ دیتے تو بھی بخشش کا ذریعہ ہو جاتا۔ اپنے والدین کے لیے جو ایصال ثواب کر دیتے تو حدیث پاک میں ہے جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے بخش دے تو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ ہم نے اسے بھی غنیمت نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے، اور اسی احساس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا صحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسرا فرصت، ٹائم، وقت۔ یہ ہمارے پاس ابھی ٹائم تھا مگر اس کا احساس نہیں ہوا، اب احساس ہوتا ہے یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے۔ اگر ہم کچھ آن لائن جو ہے دینی معلومات ہی سیکھ لیتے، اپنے آپ کو اگر دین سیکھنے میں ویست کر لیتے تو بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے۔ میں نے خود لاک ڈاؤن کے اس دوران بہت سے گروپس میں کئی کتابیں ڈالیں، اللہ بہتر جانتا ہے کتنوں نے پڑھی۔ غرض کہ ہم ایک طرف شکایت کرتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا۔ شیطان کا وہ حربہ ہے جس نے ہمیں دین سے بہت دور کر دیا ہے۔ کل اس کا احساس ہوگا کہ کاش ہم نے یہ ٹائم اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اس حدیث کو ایسے ہی ترجمے سے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی قرآن کی ان صورتوں سے تفسیر بیان کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأى عین فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ قیامت کا دین آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی آنکھوں کے دیکھنے کی طرح دیکھے، تو قرآن پاک کی یہ تینوں صورتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے، اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت۔ یہ 30ویں پارے کی تینوں صورتیں ایسی ہیں جس میں قیامت کا بیان، اس کی حالات ایسے طریقے سے بیان ہوئے ہیں کہ جیسا کہ قیامت گویا سامنے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کا ذکر اس طریقے سے فرمایا کہ قیامت کا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی تمام تر جو ہے مشکلات سے محفوظ فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وہ رحمت بھرا دامن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔